محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہی نہیں بلکہ تحریک آزادی اور حصول پاکستان کے تاریخی سفر میں ان کی ہم سفر بھی تھیں۔ وہ 30 جولائی 1893 کو کراچی میں جناب بھائی پونجا اور مٹھی بھائی کے ہاں پیدا ہوئیں۔ ان کے 4 بھائی تھے: محمد علی، احمد علی، بندے علی اور رحمت علی، جبکہ مریم اور شیریں ان کی بہنیں تھیں۔ انہوں نے 1902 میں ممبئی کے باندرہ کانوینٹ میں داخلہ لیا، جبکہ پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے کولکتہ کے ڈاکٹر آر احمد ڈینٹل کالج کا انتخاب کیا، جہاں وہ 1919 سے 1923 تک زیر تعلیم رہیں۔ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد وہ ڈینٹسٹ کے پروفیشن میں قدم رکھا اور اپنا ڈینٹل کلینک بھی کھولا۔ انہوں نے مسلم خواتین کو منظم کرنے کا مشن سنبھالتے ہوئے آل انڈیا مسلم ویمن فیڈریشن کی داغ بیل ڈالی اور اسے منظم کرنے میں فعال کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب ہندوستانی سیاست سے مایوس اور دل برداشتہ ہو کر لندن چلے گئے تو فاطمہ جناح اس وقت بھی ان کے ساتھ تھیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ جب مسلم رہنماؤں کے اصرار پر ہندوستان واپس آئے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالی تو فاطمہ جناح اس وقت بھی ان کے ہم رکاب تھیں۔ جب تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو فاطمہ جناح کا کردار یہاں تک ختم نہ ہوا بلکہ ایک نئی ریاست کو مہاجرین کا سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر بھارت نے جب 1948 میں کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کی تو کشمیری مہاجرین کی آمد نے نئی ریاست کو نئی مثال سے دوچار کیا۔ ایسے ہی مہاجرین کی آباد کاری اور بحالی کے کاموں سے فاطمہ جناح کیسے الگ تھلگ رہ سکتی تھیں؟ بانی پاکستان نے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا تھا اور وہ ان مہاجرین کے ریلیف کے کاموں میں جت گئیں۔ ان کے لیے ریلیف کمیٹی بنائی جس نے بعد میں خواتین کی فلاحی تنظیم اپوا کی صورت میں دوسرا جنم لیا، جس کے بانیوں میں بیگم رانا لیاقت علی خان کا نام سر فہرست ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح مشرقی تہذیب کی عکاسی کرتی تھی۔ ان کے لباس میں ایک خاص قسم کا وقار تھا۔ ابتدا میں فاطمہ جناح خاتون پاکستان کہلاتی تھیں، لیکن جلد ہی انہیں قوم نے مادر ملت کے خطاب سے نوازا۔ پاکستان بننے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد قوم نے انہیں آواز دی۔ یہ جنرل ایوب خان کا دور تھا جب وہ مارشل لا کے ذریعے ملک پر اقتدار قابض کر گئے اور پاکستان میں سیاہ سفید کے مالک بن گئے تھے۔ وہ بالواسطہ انتخاب کی جگہ براہ راست انتخابات چاہتی تھی۔ 1962 کے آئین کو جمہوری بنانا چاہتی تھی اور حق بالغ رائے دہی کی قائل تھی۔ ایوب خان نے مارشل لا ختم کر کے خود ساختہ بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف کرایا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کی آمریت کو للکارا اور انہیں ڈکٹیٹر قرار دیا۔ آمریت کے خلاف جب بزرگ خاتون میدان عمل میں نکلیں تو آزادی اور جمہوریت کے متوالے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ایوبی آمریت نے فاطمہ جناح کو ناکام بنانے کے لیے تمام حربے آزمائے۔ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں لگائے گئے بنیادی جمہوریت کے پودے نے رنگ دکھایا۔ محترمہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا کہ عورت سربراہ مملکت نہیں ہو سکتی۔ اس وقت جماعت اسلامی جیسی مذہبی جماعت کے سربراہ ابو اعلیٰ مودودی نے فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ فاطمہ جناح نے ایوب پاکستان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے پاکستان کے دریاؤں کا کنٹرول بھارت کو دے دیا ہے۔ مادر ملت کے سیاسی بصیرت نے بھانپ لیا تھا کہ سندھ طاس معاہدہ پاکستان کے لیے مستقبل میں پانی کا بحران جنم دے گا۔ مادر ملت پاکستان میں جمہوریت کا چراغ روشن کرنے نکلی تھی۔ ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا، جو ایوب خان کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ تاہم ایوب خان نے 2 جنوری 1962 میں صدارتی انتخاب جیت لیا، جس کے بارے میں مبصرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھے، بلکہ یہ دھاندلی کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے جمہوریت کے حق میں آواز بلند کی تھی، جسے دھونس، دھاندلی اور جبر کے ذریعے دبایا گیا۔ ان کی صحت وقت کے ساتھ ساتھ گرتی جا رہی تھی، لیکن پاکستان کے لیے ان کی محبت اور درد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے پیغامات کے ذریعے پاکستان میں جمہوریت اور اعلیٰ انسانی اقدار کے لیے آواز بلند کرتی رہیں۔ تاہم 8 جولائی 1967 کی صبح وہ اپنی رہائش گاہ پر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی موت کو ڈاکٹر نے دل کا دورہ قرار دیا، لیکن پھر ان کی موت پر افواہوں کے سائے بھی منڈلانے لگے اور کہا گیا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے اور انہیں لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے خان لیاقت علی خان کو قتل کیا تھا۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔